السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہ تینوں شخصیتیں تاریخی انسانی میں بہت اہم مقام رکھتی ہیں کہ آدم علیہ السلام ان سے انسانوں کی نسل چلی، نوح علیہ السلام ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہ جب دنیا میں شرک کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے تو انہوں نے اکیلے توحید کا اقرار کیا تھا اور اس کے لیے اپنی اولاد کو بالکل بیابان زمین کی طرف لے گئے تاکہ ان پر ماحول کا اثر نہ ہو اور ان سے ایک نئی تاریخ چلے آگے۔ اور اس آیت میں ایک اور خاندان کا ذکر ہے، آل عمران۔ عمران جو تھے بنی اسرائیل کے بہت صالح اور دیندار انسان تھے، اور ان کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام تھی، اور ان کی نسل سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ آیت نمبر 34۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیچھے پیغمبروں کے نام آئے ہیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، کہ ان سب کا شجاع نسب جو ہے آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آیت نمبر 35۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے آزاد کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت عمران کی بیوی کا ذکر ہے، اور روایت میں ان کی بیوی کا نام حنہ بنت فاقوس آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمران فوت ہو گئے تھے اور ان کی بیوی حاملہ تھی، اور یہ بہت نیک اور متقی خاتون تھیں، اور انہوں نے نظر مانی تھی حالت حمل میں ہی کہ میں اس بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، کہ اس پر دنیا کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے گا، اور ساتھ ہی عاجزی کے ساتھ دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ آیت نمبر 36۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب اس نے بچی کو جنا تو کہنے لگی، اے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب جب پیدائش کا مرحلہ آیا تو بچی پیدا ہوئی، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، اور ہیکل سلیمانی میں زیادہ تر لڑکے ہی اللہ کی نظر میں دیے جاتے تھے، تو وہ پریشان ہو گئیں کہ اب کیسے لڑکی کو اللہ کے راستے میں وقف کیا جائے، اور آگے ہے واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کے مطابق مفسرین نے 2 رائے لی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی لڑکا یا مرد اس لڑکی مریم علیہ السلام جیسا کہاں ہو سکتا ہے، کہ ان کو اللہ نے چن لیا اور ان سے پھر اپنی ایک عظیم نشانی پیدا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور دوسرا یہ کہ جو کام لڑکے کر سکتے ہیں، مرد کر سکتے ہیں، وہ عورتیں نہیں کر سکتی، اور جو عورتیں کام کر سکتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتے، کہ عورتیں بچہ پیدا کر سکتی ہیں، مرد پیدا نہیں کر سکتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چنا۔ اور آگے ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کنورزیشن کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ یہ نام پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا، اور پہلا نام حضرت مریم علیہ السلام کا ہی تھا، اور مریم کے معنی ہیں عبادت گزار، خدمت گزار۔ اور آگے پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہیں، بلکہ صرف اس کے لیے نہیں، اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کہ اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔
یعنی دور کی پلاننگ کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں پیچھے ہی ہم پڑھ کے آئے انبیاء کی خوبی کہ وہ اپنے ساتھ اپنی اولاد بلکہ ان کی اولاد اپنی پوری نسل کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں۔ جیسے ہم پہلے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال پڑھ کے آئیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے فوراً آگے سے کہا وہ من ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ تو نیک لوگ صرف اپنے سامنے والی اولاد کی نہیں بلکہ نسلوں کی پلاننگ کر کے جاتے ہیں اور ان کے ایمان کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی یہی کیا اور انہیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا کی۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدائش کے وقت شیطان ہر بچے کو چھوتا ہے، اسی وجہ سے بچہ روتا ہے، مگر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے، اور یہ ان کی ماں کی دعا کی وجہ سے تھا۔ آیت نمبر 37 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پھر ان کے رب نے اسے اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے اور ان کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے تو ان سے پوچھتے اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے قبول کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں وقف کی ہوئی چیزوں کو جو خالص نیت سے دی گئی ہوں کبھی ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ اولاد ہو یا صدقہ ہو یا خود اپنا آپ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اچھے سے قبول کرتے ہیں، اور صرف قبول ہی نہیں کرتے بلکہ اس کی بہترین طریقے سے پرورش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو نظر میں قبول فرما لیا اور انہیں نیک بندوں کی صحبت میں رکھا تاکہ وہ ان سے علم دین سیکھ کر خیر و برکات حاصل کریں، اور مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے، کیونکہ مریم علیہ السلام کے باپ تو تھے نہیں، وہ فوت ہو گئے تھے، تو زکریا علیہ السلام کو کفالت میں دیا، اور وہ اس وقت نبی بھی تھے اور وہاں کے سب سے بڑے چیف تھے۔ اور زکریا علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس میں مشرقی سائڈ پر ایک محراب حجرہ دیا جہاں پر وہ اپنے شب و روز گزارتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں۔ تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام وہاں گئے تو بے موسم پھل دیکھے، یعنی جو گرمیوں میں ہونے چاہیے وہ سردیوں میں، جو سردیوں والے گرمیوں میں دیکھے، تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ اب بعض علماء تو یہاں سے بے موسم پھل ہی لیتے ہیں، لیکن بعض علماء نے یہاں رزق سے مراد علم، صحیفے اور حکمت بھی لی ہے، کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو ان سے باتیں کرنے کے دوران ان کی حکمت اور علم دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ تمہارے پاس اتنی حکمت اور اتنا علم کہاں سے آ رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پہ ہم مریم علیہ السلام کا جواب دیکھیں کتنی عاجزی ہے، کہ جواب دیا ہوا من عند اللہ، کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری کرامت ہے، میں ولی اللہ ہوں، اس لیے میرے پاس یہ موسم پھل آ رہے ہیں یا اتنا علم آ رہا ہے، بلکہ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا رخ موڑ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اوکے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔